الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. محترم معزز سامعین، محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر کے دکھا دیا، حق کو باطل کے مقابلے میں بالکل اجاگر کر دیا، معروف و منکر کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان میں تمیز کیا ہے وہ بھی بتلا دیا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے سچے پیغمبر، اللہ رب العالمین کا رحمت بھرا پیغام ساری انسانیت تک امانت کے ساتھ پہنچا دیا۔ ایسے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کرنا ہم تمام مسلمانوں پر واجب اور فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کے دعوے کافی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، یہ باتیں کافی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی مکمل تابعداری، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان کو بجا لانا، جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے پوری طرح رک جانا، میرے بھائیوں یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ کس قدر ضروری ہے؟ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین بہت واضح طور پر فرما رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو جب تک رسول کی سچی تابعداری نہیں ہوگی گویا ہم اللہ کو ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 32، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لوگے، اطاعت سے روگردانی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں سے ہی اللہ محبت کرتا ہے، اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے امام آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہوئے 30 سے زیادہ مقامات پر اپنے کلام پاک میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ کتنی عدد بتائیں؟ 30 سے بھی زیادہ جگہوں پر قرآن میں اللہ نے حکم دیا، آیتیں اتاری، کس بات پر؟ کہ نبی کی اطاعت فرض ہے۔ ان میں سے بطور مثال کے ایک دو تو آپ نے سن لیا، ذرا سورہ نساء آیت نمبر 59 پر غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکم والے ہیں، پاور والے ہیں، ان کی بھی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کا حکم دیا تو مستقل طور پر اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا. لفظ اطیعوا یہ جو امر کا صیغہ ہے اپنی اطاعت کے ساتھ اطیعوا اللہ، پھر رسول کی اطاعت کے لیے بھی لفظ اطیعوا فعل امر کا صیغہ استعمال کیا. بأن طاعت الرسول تجب استقلالا من غیر عرض ما امر به علی الکتاب. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول جو حکم دے اسے قرآن پر پیش کرو، اگر موافق ہے تو پھر رسول کی اطاعت کرو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رسول کی اطاعت مستقلاً واجب ہے بذات خود. یعنی جیسے اللہ کے حکم کو ماننا جس قدر فرض و واجب ہے، ویسے ہی نبی کے حکم کو ماننا بھی فرض اور واجب ہے. یہ نہیں کہہ سکتے، اور بدقسمتی سے کچھ باطل فرقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے، کچھ ایسے باطل فرقے ہیں مسلمانوں میں جو کہتے ہیں کہ حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، اگر کوئی حدیث قرآن کے موافق ہے تو ہی اس پر عمل کیا جائے گا، اگر قرآن سے ٹکراتا ہے تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس طرح کا ایک گندا خیال، ایک باطل فکر کچھ لوگوں کی ہے، کچھ لوگوں کا یہ باطل خیال ہے، تو یہ سراسر باطل اور غلط ہے. جب کوئی صحیح حدیث آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح فرمان آ جائے، ویسے ہی قابل اطاعت ہے مستقل طور پر جیسے اللہ کا حکم آنے پر اس کو بجا لانا فرض ہے. پھر آگے فرماتے ہیں بل اذا امر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما امر به في الكتاب او لم يكن فيه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے تو اس کی اطاعت ایسے ہی مطلق طور پر واجب ہے، چاہے وہ حکم قرآن میں موجود ہو یا نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، وہی بات قرآن میں ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھیں گے، صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ تو بالکل ہم اس کو مانیں گے. اور اس سلسلے میں آگے بھی کچھ ذکر آئے گا، لیکن میں آپ کی فائدے کے لیے ایک حدیث یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں توجہ سے سنو کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کوئی آدمی اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ جو اس قرآن میں ہے اس کو لے لو، اس کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. سنو انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب قرآن مجید بھی دی گئی، اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی. کیا ہے وہ؟ حدیث. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تاکید کے لیے فرماتے ہیں کہ سنو میں نے گھریلو گدھوں کا گوشت حرام کیا ہے. اب گھریلو گدھوں کے گوشت کے حرام ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. جنگلی گدھا نہیں، گھریلو گدھوں سے مراد گاؤں میں جو رہتے ہیں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، پالتے ہیں، یہ حرام ہے. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس حدیث کے اندر بھی یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ صرف قرآن مجید کی اطاعت کو واجب قرار دیتے ہوئے، اللہ کے حکم کے ماننے کو واجب قرار دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اتنا واجب نہیں سمجھتے، وہ لوگ غلط راستے پر ہیں. اللہ کی بات کو ماننا جیسے ضروری ہے ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. فَإِنَّهُ أُتِيَ الْكِتَابُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور اس جیسی حدیث بھی دی گئی. اب جہاں تک علماء، ائمہ اور مسلمانوں کے حاکم وقت ہیں
ان لوگوں کی اطاعت، اس کو اللہ نے مستقل طور پر بیان نہیں کیا، امراء کی الفاظ کے ساتھ اطاعت کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ استقلالاً نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک علماء یا حاکم وقت قرآن و حدیث کے مطابق کوئی حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا، اگر ان کا کوئی حکم قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہے وہاں کسی کی بات مانی نہیں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کس کا رسول ہوں؟ اس اللہ کا جس کے قبضے میں آسمان و زمین کی ساری بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، النبی الامی، جو نبی ہے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، الذی یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وکلماتہ، اور اس کے کلمات اللہ کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ، اور اللہ کے رسول کی سچی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، اس طرح سے تم ہدایت پاؤ گے۔ یہاں اس آیت پر غور کریں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی جب تک نہیں کریں گے تب تک ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ ہدایت پر رہنا یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کریں۔ اگر سچی پیروی نہیں کرتے تو پھر گویا ہدایت پر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے اسے لے لو، اسے مانو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے رسول روکے تم اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو اختیار نہ کرو۔ پھر اس کے فوراً بعد فرمایا، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اسے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ کہنے کے بعد تقوی کا حکم، پھر اس بات کی خبر کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر رسول کی اتباع نہیں کرو گے تو سخت سزا کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ یہ آیتیں کبھی تلاوت میں بھی خود تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت سنتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو سرسری سنتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ اب تک جو آیات گزری ہیں، بات تو ہو رہی ہے کہ نبی کی اتباع بھی واجب ہے، یہی بات ہو رہی ہے نا، لیکن اس میں جو آیتیں پیش کی جا رہی ہیں ذرا ان پر غور کریں، اور ان میں جو آیتیں آپ سن رہے ہیں ان کے معانی مفہوم پر غور کر کے فائدے اور نقصانات کا جائزہ بھی لیتے چلے جائیں۔ نبی کی اتباع کرو گے تو یہ اللہ کی سچی اطاعت و پیروی ہے، نبی کی اتباع کرو گے تبھی ہدایت پر رہو گے، نبی کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا،
یہ مفہوم کی آیتیں گزری ہیں نہیں گزری ہیں؟ تو یہ فوائد حاصل کرتے ہوئے جانا ہے. ساتھ ساتھ میں نبی کی اتباع میں پیچھے رہیں گے, نبی کی بات ماننے میں پیچھے رہیں گے. آپ کی اطاعت ہم صحیح طریقے پر نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہے, ان کو بھی ہم سمجھتے جائیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نہیں کرے گا وہ اللہ کی محبت نہیں پائے گا. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے, چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ لیکن اگر نبی کی بات نہیں مانتے تو اللہ کیسے ہم سے محبت کرے گا؟ نبی کی اتباع نہیں کرتے ہیں تو اللہ کیسے ہم سے محبت کرے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوں, اللہ کی طرف سے کوئی سزا اور کوئی عذاب ہم پر نہ اترے, چاہتے ہیں نا؟ تو کیا نبی کی اتباع کر رہے ہیں پوری طرح سے؟ جتنی نبی کی اتباع میں ہم کوتاہی کریں گے اتنا اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. اسی طرح سے جو آیت ابھی گزری اس کے بارے میں بھی اگر غور کریں گے کہ اگر نبی کی اتباع ہم نے نہیں کی تو پھر ہدایت کے بجائے گمراہی پر ہو گئے. اب یہاں غور کرنا, نبی کی اتباع کا معنی کیا ہے؟ نبی کی اتباع کا معنی ہے کہ جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لانا اور جن چیزوں سے روکا ان سے رک جانا. اب ہم اپنا جائزہ لیں, کون کون سے کام ہیں جن کو کرنے کے لیے کہا لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کون کون سے کام ہیں نہیں کرنے کے لیے کہا ہم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک اور آیت بھی ذرا سنیے, یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صحابہ کی تعریف بیان فرمائی جو نبی امی رسول کی اتباع کرتے ہیں. کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہود و نصارہ کی جو تورات اور انجیل ہے اس میں بھی اس نبی کا ذکر موجود ہے. یہود و نصارہ وہ ذکر پاتے ہیں. یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف, نیکی کا حکم دیتے ہیں. تو ہم کیا وہ نیکی بجا لا رہے ہیں جس کا حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول؟ غور کریں. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے روکتے ہیں. کون کون سی برائیاں ہیں جن سے اللہ کے رسول نے روکا ہے لیکن ہم ان کو کر رہے ہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں. اب کون کون سی گندی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا لیکن ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس میں غور کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, جو بوجھ ان کے اوپر ہے شرک, بدعات, خرافات اور دوسرے اس طرح کے سارے گناہوں کا اور غلط رسم و رواج کے جو بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں ان سب سے آزاد کرنے کے لیے آئے. اب اس کے بعد دیکھیے ایمان والوں کی تعریف ہو رہی ہے. ہم سب ایمان والے ہیں نا؟ اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے. آگے جو ایمان والوں کی تعریف ہو رہی ہے ان ایمان والوں میں ہم بھی ہیں یا نہیں, ہم لوگ جائزہ لیں. اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, جو اس رسول پر ایمان لائے ہیں, وَعَزَّرُوهُ, اور ان کی ہر طرح سے تائید کیے ہیں, وَنَصَرُوهُ, ان کی مدد کیے ہیں, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, جو نور ان کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن, اس کی بھی اتباع کرتے ہیں. اولئک هم المفلحون. آیت کے اخیر میں
کیسے لوگ ہیں وہ؟ کیا ملنے والا ہے ان کو؟ وہ خوشخبری، وہ جائزہ، وہ گفٹ اور وہ وعدہ ان کو سنا رہا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں؟ دیکھیے اب کامیاب ہیں وہ لوگ کر کے اللہ تعالیٰ کن کے بارے میں بتا رہا ہے؟ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ یہ 4 خوبیاں اگر اپنے اندر ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ۔ اور اگر اپنے اندر نہیں ہے تو پھر ہم بڑے خسارے والے ہیں، ہم بڑے خسارے والے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بنانے کی کوشش کرنا ہے جو اللہ رب العالمین کے قرآن کی جیسے پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو جیسے مانتے ہیں، ویسے ہی رسول کی اطاعت بھی کرنا ہے، رسول کے حکم کو بجا لانا ہے، آپ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک جانا ہے۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اور یہی اتباع، یہی سچی پیروی دلیل ہے آپ سے سچی محبت کی، آپ سے سچی محبت کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اتباع اپنے یعنی ہمارے اپنے گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ غور کیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے اور گناہ بھی معاف ہوتے چلے جائیں، تو ہم ہر موقع پر سوچیں، دیکھیں، غور کریں، ہماری نماز کے بارے میں ہو، ہمارے روزوں کے بارے میں ہو، ہمارے لباس کے بارے میں ہو، ہمارے چہرے داڑھی کے بارے میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں ہو، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے احکامات کیا ہیں، ان کو جاننا، سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ عمل آپ سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ عام طور پر ہم دنیا کی جو باطل محبت ہے نا دنیا میں، لو کے نام سے، پریم کے نام سے، یہاں کیا سنتے رہتے ہیں؟ ہماری بیوی ہم سے مطالبہ کرتی ہے، اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو ایک 4 تولے کا اچھا نکلس لے کے آؤ نا، دو ہاتھوں میں 2 بینگلز لے کر آؤ نا۔ تو اب سال بھر، 2 سال، اب ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی 1 اور سال زیادہ بھی رکتے ہیں۔ بھئی 2 سال تو ہو گئے، جانا ہے، لیکن کیا کریں گے، بیگم کا یہ ڈیمانڈ ہے، نہیں تو بھی پھر تعلقات خراب ہوں گے، اس لیے میں نے کہا اور 1 سال رک کے آتا ہوں۔ تو بولی کہ ہاں بہت اچھا ہے، مشکل نہیں، لیکن ضرور لیتے آنا ساتھ میں۔ تو ہم وہاں مطالبہ پورا کرتے ہیں محبت کا ثبوت دینے کے لیے۔ صرف سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے جو یہ ہمارے واقع میں اور ہمارے حالات میں ہم اچھی طرح سے دیکھ اور سنتے رہتے ہیں۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کریں، لیکن آپ کے حکم کو نہ بجا لائیں تو پھر یہ سچی محبت نہیں ہوئی۔ جب ہم سچی محبت کا اظہار، سچی محبت کا عملی روپ اختیار کرتے ہیں، اس کی برکت میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ آج کے درس میں ایک اور آخری بات سنا کر اس ٹاپک کو یہاں ہم ختم کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہے جو انشاءاللہ اگلی بار بھی جاری رہے گا۔ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کی سچی اتباع کرتے ہیں، سچی پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ دنیا کی زندگی میں ہی اس کا فائدہ پہنچاتا ہے، آخرت سے پہلے یعنی آخرت میں تو ثواب اس کا دے گا، بڑا چڑھا کر بہت کچھ اجر، لیکن دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی سچی اتباع کا فائدہ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟
اس کی تفصیل اگلی بار ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 27 کی روشنی میں اللہ ہم سب کو نبی کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے صرف سورہ کا نام انفال اور آیت نمبر 27 بتا دیا، لیکن دنیا میں کیسا فائدہ ملتا ہے ذرا آپ لوگ بھی ایک بار پڑھ کر آئیں، مطالعہ کر کے آئیں اس ہفتے بھر میں، پھر اس کی تفصیل اگلی بار سننے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔